بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آج کی کہانی ہے ایک گاؤں کے غریب نائی کی، جس کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت، نہ گھر، نہ بیوی، نہ بچے۔ ایک گاؤں میں غریب نائی رہا کرتا تھا، جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کے لوگوں کی حجامت کرتا۔ مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کے لیے نہ گھر تھا، نہ بیوی، نہ بچے، صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند سکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا۔ وہ اٹھا اور سکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا، کوئی زیور، کوئی بکریاں، کوئی کچھ قیمتی سامان لے کر بھاگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا جا رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، اوئے ساڈی ہر چیز اجڑ گئی ہے، ساڈی جان تے بنی ہوئی ہے تے تو ایتھے سکون نال لمبا پیا ہے۔ یہ سن کر نائی بولا، لالے اج جی تے غربت دی چس آئی ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو ہنس پڑا، مگر پھر ہی خیال آیا شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق الباد۔ ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا، زیورات، ملازم، پیسہ، حلال، حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق الباد۔ اتنی چیزوں کا حساب و کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور دل میں کہہ رہے ہوں گے، آج جیتے غربت دی چس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رضا کے مطابق استعمال اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔